اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام رسول محمد وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد علما۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں شارٹ ویڈیو میں ہم ان 3 بیماریوں کا ڈسکس کریں گے جو کہ آج کل کے یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم بن گیا ہے۔ بلکہ یوتھ کیا کہیں، ہم چھوٹے سے بڑے تک، جوان، نوجوان، بزرگ، بچہ، ہر کوئی اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ نامعقول قسم کی 3 بیماریاں کیا ہیں جو خود ساختہ ہم نے اوپر مسلط کی ہیں، وہ ہیں انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس۔ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ 3 بیماریاں جو ہیں علماء یہود یا نصارہ یا کفار یا مشرکین ان کی مسلط کی ہوئی ہمارے اوپر ہیں۔ انہوں نے ان بیماریوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دین سے دور کیا، پھر ہمیں یہ سکھایا کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر ناشکری کرو، اور جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے بے صبر ہو کے اس کو ابھی کے ابھی حاصل کرو۔ Why are you waiting for them؟ آپ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ ابھی اٹھو، ابھی اٹھو۔ اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ every single person in this world is now feeling کہ اس نے آج سٹیٹس اپڈیٹ نہیں کیا، اپنی روزمرہ کی زندگی شیئر نہیں کی، اس نے سکسیس شیئر نہیں کی، دوسروں کو دیکھ کے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، اور اپنی جو قابلیت ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرتا جا رہا ہے، ابہام کا شکار ہو چکا ہے، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، اس کے پاس میرے سے زیادہ چلا گیا ہے، میرے پاس اس سے کم آ گیا ہے، وہ جلدی کامیابی کی طرف پہنچ چکا ہے، میں کامیابی سے دور رہ گیا ہوں، اس نے جوانی میں گھر خرید لیا، میرے پاس ابھی تک کار نہیں ہے، میں پرانی کار چلا رہا ہوں، میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، میں کب نئی کار خریدوں گا، اس کے پاس آئی فون 15 پرو آ گیا ہے، میں ابھی تک جو اینڈرائڈ ورژن یوز کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں ایسی چیزیں ہمارے مسلط ہو گئی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے آ کے ہمیں دین سے دور کر دیا، ذکر سے دور کر دیا ہے۔ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذکر سے، اگر تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ یہ جو آج کل کے کنسیپٹ چل چکے ہیں کہ بیکم ملینئرو اور ملینئر ان یہ 30s 40s 50s، بھائی ملینئر تو اب تب بنے گا جب اللہ کے دین کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب میرے دین سے، میرے ذکر سے منہ پھیرو گے تو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ تو اب اسی وجہ سے جو انسان کے پاس موجود ہوتا ہے اس پہ وہ ریلائی نہیں کرتا، اس پہ صبر نہیں کرتا، اس پہ شکر نہیں کرتا، اور نئے سے نئے پنگے بازیوں میں لگا رہتا ہے۔ پہلے تو یہ بیماریاں ہمیں مسلط کی گئی، ہمیں دین سے دور کر گئے۔ اب ان کا علاج کیا بتایا گیا؟ جو علاج ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ زیادہ برائی کی طرف اور زیادہ دین سے دوری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گیٹ اپ بفور 7 AM، ورک آؤٹ کرو، یوگا کرو، میڈیٹیشن کرو، ٹھیک ہے، بکس ریڈنگ کرو، بکس موٹیویشن کی، گوروں کے لکھی ہوئی، کفار کی لکھی ہوئی، ان سے سیکھو، قصص الانبیاء نہیں، وہ بکس پڑھو، ٹھیک، جو آپ کو اللہ کے دین سے دور لے کے جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر سفر کرو۔ سفر کیا کرو؟ ٹریول لاگنگ، ویلاگنگ، انسٹاگرام پہ ڈیلی نئی پوسٹ لگاؤ کہ آج میں بائسیکل چلا کے ادھر گیا ہوں، آج میں گاڑی چلا کے ادھر گیا ہوں، میں ناردرن ایریاز میں پھیر رہا ہوں، میں کمراٹ جا رہا ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ سفر، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سیاحت ہوتی ہے، اور میری امت کے لیے جو سیاحت ہے وہ جہاد ہے۔ یعنی آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرو، جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مشرکین سے، کفار سے یا ظالموں سے جنگ کرو، لڑو، دوسرے علاقوں میں جاؤ، ایکسپلور کرو۔ دس از دا مین کنسیپٹ آف سیاحت جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن پہلے یہ بیماریاں ہم پہ مسلط کی گئی کفار نے، اور پھر انہی کا جو حل بتایا، جو طریقہ بتایا، جو ان سے بچنے کا طریقہ بتایا، وہ بھی انہوں نے خود ہی ڈیولپ کر دیا، اور کہیں پہ بھی قرآن پاک یا ذکر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے۔ سورہ نصر کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ ٹھیک ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی یہ صورت جو ہے آخری مکمل صورت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل ہوئی تھی، کچھ روایات میں ہے، کچھ آیات وغیرہ آتی رہی تھی، بعد میں نازل ہوتی رہی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دے دیا، فرمایا کیا گیا ہے کہ آج کے دن آپ نے مکمل کر دیا، آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا جو اس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ You have successfully delivered
دا میسج، یعنی آپ نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا. جب اللہ کی فتح آ جائے، یعنی اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا اور آپ فاتح ہو گئے، تو کیا کرو؟ اللہ کی حمد کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو. یہ صورت میں فرمایا گیا نا، اس صورت کی تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ لگے گی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آج پہلا آرڈر آیا ہے، چلو جی سب کو پارٹی دو، کیک منگوا کے کیک کاٹتے ہیں. اس مرتبہ انکریمنٹ اچھا لگا ہے، چلو جی باربیکیو نائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا نا. نیا گھر بنایا ہے، سب کو فارم ہاؤس میں دعوت دے دو. بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی پیدا ہو رہا ہو، کوئی مر رہا ہو، کسی کی شادی ہو رہی ہو، طلاق ہو رہی ہو، کامیابی ہو، ناکامی ہو، جیت ہو، ہار ہو، ہر لحاظ میں ہر جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. یہ نہیں کرنا جو ہمیں کفار نے یا مشرکین نے یا ان لوگوں نے سکھا دیا ہے جو ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سکسیس پارٹیز ارینج کرتے ہیں، باربیکیو پارٹیز ارینج کرتے ہیں. لو جی سیر کے پیسے آئے ہیں، بونس اچھا آیا ہے، سیر کرنے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. دس از دا مین ریزن، مین کازز، دیز آر دا مین. میں وہ ورڈ نہیں بولنا چاہ رہا اس ویڈیو کے اندر جس وجہ سے ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اینزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اس جیسی فضول بیماریوں میں گرتے جا رہے ہیں. یار کبھی آل یاسر ان کا پتہ آپ نے پڑھا ہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زمین میں دھنسا کے آرے سے سینٹر سے کاٹ دیا گیا تھا کفار مکہ نے. ان کی خاندان جیسا سٹریس آپ نے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی، ان جیسا سٹریس لیا آپ نے. حضرت زکریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کے بیٹا دیا. انہوں نے سٹریس لیا؟ انہوں نے صرف ذکر کیا، اللہ سے دعا کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بہترین نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، طائف کا واقعہ یاد کر لو. انہوں نے سٹریس لیا، کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ انہوں نے سٹریس لیا، وہ صحت پہ گئے، کیا کیا؟ لیکن اللہ کا ذکر کیا. فتح مکہ، اس سے بڑی کامیابی تو آپ لوگوں کو آج تک نہ ملی ہے مسلمانوں کو. کیا اس کے بعد سکسیس پارٹی ارینج کی گئی؟ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی حمد کی. تو یہ جو 3 خود ساختہ بیماریاں اور اسے ملتی جلتی بے انتہا بیماریاں، میگرین ہو جاتی ہے آج کل لوگوں کو، اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے، طب نبوی میں بھی ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے. صحابہ کرام نے بھی وہی کیا، ولیوں نے بھی، اولیاء کرام نے بھی وہی کیا، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا. وہ اللہ کا ذکر، تسبیح.